حضرت یہ بتائیے گا کہ عشق حقیقی کی شروعات کون کرتا ہے؟ بندہ شروع کرتا ہے یا اللہ شروع کرتا ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ شروع کرتا ہے۔ اچھا، اصل میں اللہ جب چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے عشق کرے جی، تو اللہ پہلے خود اس کے اوپر نظر محبت ڈالتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ جب نظر محبت ڈالتا ہے تو فرمایا، اس کی بلکہ مثال بھی حضرت حکیم الامت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ مثلا کہ ایک حسینہ خوبصورت حسینہ راستے میں چلی جا رہی ہے، اب سامنے سے آپ آ رہے ہیں، اس نے نگاہ بھر کے آپ کو یوں دیکھ لیا، نگاہ بھر کے یوں دیکھا خاص ایک ادا سے، اور آگے چلی گئی۔ اب آپ جو اپنے راستے پہ جا رہے ہیں لیکن اندر آپ کے کھلبلی مچ گئی کہ یار اس حسینہ نے مجھے کیوں دیکھا، یار یہ مجھے جانتی ہے، یار یہ کون ہے۔ اب آپ اس کی فکر میں لگ گئے، بلکہ پلٹ پلٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ رہی ہے کہ نہیں۔ یہ جو اندر چینج اور انقلاب آیا اس کی نگاہ نے پیدا کیا ہے، اس کی نگاہ نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ پھر بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف نگاہ محبت ڈالے، اللہ پہلے خود اس پہ نگاہ محبت ڈالتے ہیں۔ جب اس کے دل پہ نگاہ محبت ڈالتے ہیں، اب یہ اس کا دل دگردوں ہوتا ہے، اور وہ حسینوں کا حسین ہے، حسینوں کا مالک اور خالق جو ہے وہ اس کا جب اس کو خیال آتا ہے، اب یہ ادھر نگاہ اٹھاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت پڑتی ہے، اب یہ عاشق خدا بن کے ادھر قدم بڑھاتا ہے۔ جب بڑھاتا ہے تو اللہ نے خود چاہتا ہے یہ میری طرف بڑھے، تو اللہ پھر اس کے لیے آغوش کھول دیتا ہے، راستہ آسان کر دیتا ہے اور منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا ایک شخص عاشق بن گیا، وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوا، اس فضل ہی ہوا، خود اس کا کچھ کارنامہ نہیں ہے۔ بلکہ اس پہ ایک اور نقطہ لکھا ہے اللہ والوں نے، کہا کہ اللہ کا عاشق پہلے اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اچھا، اللہ اس کو محبوب بناتا ہے، تبھی نظر محبت ڈالی، اس کو اپنا محبوب بنایا۔ جب محبوب بنا اب وہ اللہ کا عاشق بنا۔ زبردست۔ تو گویا کہ اس بندے کو تو ڈبل حیثیت حاصل ہوتی ہے، اتنی نظریں ہیں، پہلے اللہ کا محبوب، اس کے بعد اللہ کا عاشق۔ جی جی، تو یہ تو دونوں کمال اس کو حاصل ہو گئے۔ اللہ، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی عمر کے بارے میں ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام اور بھی عمر ابن خطاب، یا اللہ یا ابو جہل کو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، یا عمر کے ذریعے سے۔ تو پہلے مراد اپنی کس کو بنایا؟ مراد بنایا عمر کو، یا اللہ عمر میری مراد ہے، یہ عمر کو میرا، عمر میری مراد ہے، عمر مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی مراد بنایا۔ اب مراد بنایا تو اس کے بعد وہ مرید بنے، مرید بن کے چل پڑے، اور انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ کہا، جب مرید بنے، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ نے وہ شان دے دی کہ نبی نے بھی کہہ دیا، نبی نے بھی کہہ دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال اگر میرے پاس کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا۔ جی، تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی شان دیکھو، نبی کی مراد ہے۔ میں کہا تو شان مراد ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، شان مرید ہونے کی وجہ سے ملی، کیونکہ مراد تو ابو جہل بھی تھا، جی جی، مراد تو ابو جہل بھی تھا، لیکن وہ مرید نہیں بنا، بالکل، تو اس لیے اس کو وہ شان نہیں ملی۔ لیکن عمر مراد ہونے کے ساتھ جب مرید بنا ہے اور نبی کے مراد کے درد کی اس نے قدر کی ہے، تو پھر عمر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کو فاروق بنا دیا، اور نبیوں اور شیطان اس کے راستے میں ٹھہر نہیں سکتا، اور کہہ دیا کہ اگر نبوت جاری رہتی تو پھر عمر بھی نبی ہوتا۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ تو اس لیے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشق کو پہلے اپنا محبوب بناتے ہیں، محبوب جب بناتے ہیں اب وہ اللہ کا عاشق بن کے اٹھتا ہے۔ ماشاءاللہ، جی بالکل، ماشاءاللہ، زبردست۔ الحمدللہ، آپ نے تو دل میں اللہ کے عشق کی چنگاری دوبارہ سے جو ہے وہ اجاگر کر دی۔